وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 72 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم لوگوں نے قانون خداوندی کو نعوذ باللہ عملاً مسترد کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بے شک ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا، ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر و نادان ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 72. انا عرضنا الامانت، ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں اور زمین پہ اور پہاڑوں پہ. فابینا، پس انہوں نے انکار کر دیا. ان یحملنہا، کہ اسے اٹھا لیں. واشفقن منہا، اور اسے ڈر گئے. وحملہا الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب ہے اور مضمون آج تیسرا حصہ ہے اس مضمون کا. بات بڑی گہری ہے اصل میں. جس بات سے ہم غافل ہیں اور انسان غافل ہے مجموعی طور پہ، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری انسان کو بتانا چاہ رہے ہیں ایک مثال کے ذریعے. کہ مثال یا عملی صورت اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. یعنی انسان کے پاس اس تمام ان دو آیات کا، آیت نمبر 72 اور 73 میں بنیادی مضمون یہ ہے کہ انسان کو اس کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور تم ایک ایسی مخلوق ہو جس کے پاس ایک ایسی امانت ہے جو کائنات میں کسی دیگر مخلوق کے پاس نہیں ہے. اور وہ امانت جو ہے، پھر نہ صرف یہ کہ وہ امانت تمہارے پاس ہے، لیکن اس کا یہ نتیجہ بھی ہوگا کہ تمہیں اس امانت کو ضائع کرنے یا اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کا اجر ملے گا، یا اس ذمہ داری کو ضائع کر دینے کا تمہیں عذاب ہوگا، یعنی سزا ملے گی. یعنی ایک بات سامعین اکرام
تھوڑا سا اگر غور سے آپ یہ مضمون سنیں تو بہتر ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ مضمون کو سمیٹوں، اور یہ بہت گہرا مضمون ہے کیونکہ اس میں ہم سب لوگ شامل ہیں۔ یہاں آپ کو میں نے بتایا بھی ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا۔ اب وہ جو سوال یہ ہے کہ وہ بار امانت ہے کیا، نمبر ایک، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دیکھیں بار امانت، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ مقصد انسان کیا ہے اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں مقصد انسان تو بہت واضح ہے، کتاب اللہ میں بہت اچھی طریقے سے واضح ہے کہ اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچنا، ان ھذا صراطا علی مستقیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سیدھا، یہ راستہ جو ہے سیدھا میری طرف آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہم آئے ہیں تاکہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگے۔ یہ بہت سادی سی بات ہے سامعین کرام۔ دیکھیں منزل جو ہے، سب سے پہلے ایک منزل کا تعین ہے، جو کہ بدقسمتی تو میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن ہماری جہالت کی وجہ سے، تو یہ ہم نے یعنی اس بات کو سمجھنے سے ہم عاری ہیں یا انکاری ہیں کہ جو ہماری منزل ہے وہ ہم بھلا بیٹھے، یعنی اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، عملاً بھلا دیا ہے۔ پھر وہ جو منزل ہے اس کو ہم منزل بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ بہت سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو جانتے ہیں کہ اللہ ہی منزل ہے، تو لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ کے راستے پر چلنے سے انکاری ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو منزل بنانے سے انکاری ہیں۔ لیکن اس میں دیکھیں، اس میں ایک بات اور ہے، اس ذمہ داری کے دو نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہاں ان دونوں آیات میں یہ ہے، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ دیکھیں یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس کے دو نتائج ہیں۔ یا تو ہم اس کی ذمہ داری جو امانت ہے اس میں خیانت نہ کر کے یعنی وہ عمل ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا، لیکن اگر ہم اس امانت اور ذمہ داری سے انکار کر دیں اور اللہ کو اپنی منزل نہ بنائیں، میں بغیر لگی لپٹی رکھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے۔ اگر اللہ کو ہم نے اپنی منزل نہ بنایا اور امانت کو ضائع کر دیا، جو امانت، اس کی میں ابھی یہ تفصیل آپ کو تھوڑی سی بتاؤں گا کہ امانت ہے کیا، لیکن اگر ہم نے نفاق سے کام لیا، منافقت سے کام لیا، یعنی زبان سے تو مان لیا لیکن عملاً، جیسے کہ آج ہم ہیں سامعین کرام تقریباً تمام من حیث القوم، من حیث امہ جو ہے ہماری جو حالت ہے وہ منافقوں کی ہے، اور وہ شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ منافقانہ روش ہم نے اختیار کر لی ہے۔ افسوس کی بات ہے، اس پہ آپ سوچیں بھی، ہماری روش جو ہے زندگی گزارنے کی وہ منافقانہ ہے۔ کس طریقے سے کہ ہم اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مقصود، مطلوب، محبوب قرار دے دیا ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمارا رخ جو ہے اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ دنیا ہی فی الوقت جو ہے، فی زمانہ، دنیا ہی ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے سامعین کرام۔ اگر ہم نے دعوی ایمان کیا ہوا ہے تو اس دعوی ایمان کے پھر کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے یہ ہیں سامعین کرام کہ جو امانت ہمارے پاس ہے اس میں ہم خیانت نہ کریں۔ سامعین کرام یہ بات بھی بالکل واضح ہو جانی چاہیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو وہ امانت ہے کیا، یا دوسرے الفاظ میں کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے۔
سیدھا سادہ طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جو ہے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی مجھے اور آپ کو، اور اللہ ہی ہماری منزل ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا بہت آسان طریقہ ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کی ملاقات کی تیاری کا، اور اللہ کی معرفت کا، اللہ کے قرب کا۔ یہ سب یا جنت کو حاصل کرنے کا یا جنت میں جانے کا نہایت آسان طریقہ ہے، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، یا جو اور اس زندگی گزارنے کا جو اختیار آپ کو دیا ہے، زندگی گزارنے کا جو اختیار آپ کو دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے، میں اختیار کا نام استعمال کر رہا ہوں سامنے کرام، یعنی آپ کو اختیار ہے۔ انسان اگر دیگر مخلوقات کے مقابلے میں ممیز ہے تو اس کا فرق صرف یہ ہے کہ دیگر مخلوقات کے پاس فطرت کے خلاف، قانون قدرت کے خلاف جانے کا اختیار نہیں ہے، انسان کے پاس یہ ہے۔ اگرچہ اسلام کی فطرت، انسان کی فطرت جو ہے اس میں اسلام ہے، اس میں نیکی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی دیا ہے، نفس اور شیطان کا ساتھ اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ مضمون ذرا طویل ہے، لیکن میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، اور دیگر جگہ پہ میں نے وقتاً فوقتاً میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف، یہ ذمہ داری جو ہے، امانت کیا ہے؟ وہ اختیار ہے، بنیادی طور پہ سامنے کرام اختیار ہے۔ پھر اس اختیار کو استعمال کیسے آپ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ تو اب وہ اختیار آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ اللہ نے آپ کو جو مسلمہ طریقہ کار ہے، یا جو اسلام کا طریقہ کار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا بتائی ہے اسلام، دین اسلام کے ذریعے، اور ہمیں کہا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ دیکھیں دین اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہمیں بتاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، ہمیں ہدایت دی ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ دیکھو یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا ہے، اس کا اتباع کرو، دیگر راستوں پر مت چلو، دیگر طریقہ ہے زندگی کو مت اختیار کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یا میرے بتائے ہوئے راستے پر، جو میں نے تمہیں اپنا راستہ بتایا ہے دین اسلام، اس کے مطابق تم زندگی گزارو۔ پھر آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے میرے راستے پر چلنا ہے تو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اے لوگو اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کنتم تحبون، اللہ کو اگر چاہتے ہو تو پھر تم میرا اتباع کرو تو تمہیں کامیاب ہو جاؤ گے، یحببکم اللہ۔ تو ہمیں دیکھیں یہ جو دو آیات ہم پڑھیں، ان عرضنا الامانت، امانت کیا ہے؟ یہ اختیار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو ہم نے زندگی جب گزاریں گے تو اس میں اپنی مرضی نہیں کرنی بلکہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، اور یہی بنیادی طور پہ ایک اختیار ہے اور یہ ایک امانت ہے۔ تو اگر امانت میں خیانت ہو تو نظام پھر گڑبڑ ہو جائے گا، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ میں مختصر طور پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اگر آپ اس امانت یا اختیار کو اس میں اگر آپ اپنی مرضی چلائیں گے تو آپ پھر فاسق کہلائیں گے قرآن کی زبان میں، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ،
تم میں سے پھر اکثر لوگ جو ہیں پھر فاسق ہیں، تو فاسق ہو جائیں گے۔ فاسق مطلب قانون شکن، قانون کو توڑنے والا۔ دیکھیں قانون کیا ہے؟ دین اسلام۔ یہ مضمون بڑا گہرا بھی ہے اور بہت بنیادی بھی ہے سامنے کرام، ذرا اسے عام طور پہ دیکھیں، ہم ہر وقت قوانین کو توڑتے رہتے ہیں۔ زندگی گزارتے وقت یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہ عام مروجہ زبان میں، بھئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا، تو ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے شریعت اور دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، یعنی قانون خداوندی کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے۔ میں یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گی، یہ نہیں کروں گی۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں سامنے کرام، بنیاد معاشرے کی جو ہے وہ خاندان ہے۔ کیا ہے؟ خاندان، میاں بیوی۔ یہ دونوں آپ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ جو رکھ رکھاؤ کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی جو ہماری معاشرتی نجی زندگی ہے اس کو شوہر کے اور بیوی کے کچھ حقوق ہیں، تو وہ سارے جو ہیں ہم بھول جاتے ہیں۔ عام طور پہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں سامنے کرام، آپ دیکھیں ظاہر ہے کہ میرے سننے والوں میں بیویاں بھی ہیں اور شوہر بھی ہیں۔ شوہر اپنی مرضی سے اپنی مرضی چلاتے ہیں اپنی بیویوں پہ، بیویاں اپنی مرضی کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی آپ ناراضگی، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کیا ہے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ پھر تعریف بھی کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کے۔ تو اللہ کے طالبان مولا کو، یہ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، یہ طالبان مولا یعنی اللہ کے چاہنے والوں کو تو پھر اللہ ہی کی مرضی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ تو لیکن ایسا نہیں ہوتا، میاں ہے بیوی ہیں، شادی ہوتی ہے، یہ سب لوگ، لیکن یہ بات میاں بیوی تک محدود نہیں ہے سامنے کرام۔ کیا ماں، کیا اولاد، کیا باپ، کیا ہم معاشرے میں جو زندگی گزارتے ہیں، یا لڑکیاں اپنی سہیلیوں سے جب ملتی ہیں، ملاقات ہوتی ہے، یا ہم رشتہ دار آپس میں ملتے ہیں، یہ تمام معاشرہ جو ہے اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، یعنی زندگی اپنی مرضی سے ہم جی رہے ہیں۔ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے یہ تباہ کن ہے ہمارے لیے۔ من چاہی زندگی گزارنا جو ہے ہمارے لیے تباہ کن ہے۔ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی جئیں یا جینا سیکھ لیں۔ وہ کیسے ہوگا کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں کر لیں۔ اس کے پھر طریقہ کار ہیں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور وہ عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہے، وعمل لما بعد الموت، جو موت کے بعد ہے۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اس کو میں آج کا جو مضمون ہے وہ امانت تک ہے کہ یہ امانت ہے کیا، جو زمین اور آسمان اور پہاڑوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انسان نے قبول کر لیا۔ انسان نے قبول کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی، اس کو منتخب کیا تھا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار اور اپنی معرفت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے سامنے کرو۔ متقین جو ہے وہ کہاں پہ ہوں گے؟ یعنی جو اس زندگی میں احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں اور امانت کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو اختیار ہے وہ اس میں اپنی مرضی نہیں چلاتے، تو اس کو ہم متقی، شریعت کی زبان میں متقی کہتے ہیں۔ جنت جو ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ جنت صرف متقین کے لیے ہے، اعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔
اور متقین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور نہریں ہوں گی. سچی بیٹھنے کی جگہ کہاں؟ مقتدر بادشاہ کے دربار میں. عند ملیک مقتدر، مقتدر بادشاہ کے دربار میں بیٹھے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی سامعین کرام مجھے کہنے دیں، ایک بہت بڑی سعادت ہے. اس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نو یعنی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی زیادہ خوشی ہے، کتنا اعلیٰ رتبہ ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے. سوچ کام نہیں کرتی سامعین کرام. کیسے کرے گی سامعین؟ لامحدود ذات کے دربار میں عند ملیک مقتدر، مقتدر بادشاہ کے دربار. اب وہ اس کا تو ہم نہیں سوچ سکتے سامنے، مختصر یہ سوچ نہیں سکتے. لیکن یہ ہے، ایسا ہوگا. متقی اللہ کے پاس ہوں گے، دارالسلام میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اللہ کے دیدار ہوں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، وہاں اللہ کا قرب ہوگا. اور بہاریں ہی بہاریں ہیں سامنے کرام. کیا کہنے جنت کے، کیا کہنے. تھوڑی سی کوشش، بس اختیار کو آپ نے غلط نہیں، ذمہ داری کو نبھانا ہے. اختیار کو، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے. یہ ایک مختصر اگر میں بات کروں تو یہ ہے کہ قانون کو آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا. قانون کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یہ قانون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج اکملت لکم دینکم، دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کا تم پر اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے میں راضی ہوں، تمہارے لیے دین اسلام بحیثیت دین. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ جناب یہ قانون ہے. قانون کو آپ نے قانون کے تابع چلنا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور حق سے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے لیے جھک جائیں. بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو امانت آپ نے قانون کو ہاتھ میں لینا، بس یہ بات ہے. اللہ کے حکم کے تابع اللہ کی بندگی کرتے ہوئے جان دے دینی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. بندگی بندگی بندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو جناب یہ تمام مضامین سامعین کرام ذہن میں آپ کے ہونے چاہیے. امانت، بار امانت جو ہے یہ اب دیکھیں ہم میں ہر ایک کے پاس ہے. اختیار، عاقل، شریعت لاگو کس پہ ہوتی ہے؟ عاقل بالغ، اس پہ جو ہے شریعت لاگو ہوتی ہے. آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ پہ شریعت نہیں ہے. آپ مجنون ہیں، آپ پہ شریعت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ٹھیک ہیں، عقل آپ کی درست ہے، تو آپ کو پھر رب کی بندگی کرنی ہے. اگر آپ نے کوئی مقام پانا ہے تو آپ کو قانون خدا بندی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آپ کو رب کی بندگی کرنی ہے.
آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، فاتبعونی۔ تو یہ طریقہ کار ہے سامعین کرام، مضمون جاری ہے سامعین کرام، بہت پیارا مضمون ہے، آپ بور نہ ہوئیں کہ ہر روز جو ہے یہ ایک ہی آیت آپ دہرا رہے ہیں۔ تو اس میں مضامین ہے اور اس میں ہماری کامیابی کی کنجی ہے سامعین کرام۔ اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ سنا دیں۔ انا عرضنا الامانۃ، ہم نے پیش کی امانت کو، علی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں پہ، والجبال، اور پہاڑوں کے سامنے، فابینا ان یحملنها، انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کو اٹھا لیں، اشفقن منہا، ڈر گئے اس سے، وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظالم و جاہل ہے، یعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو، یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ رحمت، اپنی رحمت سے متوجہ ہو جائے مومنوں مرد اور مومن عورتوں پہ، وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ We offered the trust to the heavens and the earth and the mountains, but they refused to bear it and were apprehensive of it. But the human being accepted it. He was unfair and ignorant. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔